ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا دیکھا, تونسا اسپتال میں کیا دیکھا, کتنا عرصہ اس سٹوری کے اوپر لگایا اور کیا اس کی تفصیلات سامنے آئی؟ اچھا, بیسیکلی ہماری ایک جرنلسٹ ہیں غزل عباسی لندن میں, جنہوں نے اس کو فلم کیا اور اس پہ کام کیا, اور ہمیں جو سب سے پہلے ٹپ آف ملا ایک لوکل جرنلسٹ ہیں زبیر, محمد زبیر, ان کی طرف سے. مارچ 2025 میں آپ کو یاد ہوگا تونسا ہاسپٹل میں جب یہ کیسز سامنے آنے شروع ہوئے تھے تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کا نوٹس لیا تھا, اور انہوں نے جو ہاسپٹل کا ایم ایس تھے ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ جو انفیکشن کنٹرول کے جو پروٹوکولز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن سخت کی جائے گی. لیکن پھر ہمیں یہ ٹپ آف دی گئی کہ ایسا نہیں ہو رہا اس کے کچھ مہینوں کے بعد. تو تقریباً 6 مہینوں کے بعد ہم نے وہاں نومبر 2025 کے اور دسمبر, ان 2 مہینوں میں ہم نے کچھ ہفتوں کے لیے وہاں سیکرٹ فلمنگ ہمیں کی, جب ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں پر جو ایکشنز لینے کا پرومس کیا گیا تھا گورنمنٹ نے وہ نہیں لیے گئے, اور جو وائرس ہے HIV کا وہ پھیلتا جا رہا ہے. تو وہ 2 مہینے ہم نے اس میں سیکرٹ فلمنگ کی. اس کے علاوہ اس پہ ریسرچ اور باقی سب کام تو چلتا رہا. آلموسٹ up to 6 months کا ٹوٹل اس پہ پیریڈ لگا ہے ساری. تو اس فلمنگ میں یہ چیز نظر آئی کہ سرنجز کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور کچھ مخصوص قسم کی سرنجز ہوتی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سپلائی نہ کی جائیں یا ان کو استعمال نہ کیا جائے. اس حوالے سے بھی کچھ تحقیقات آپ لوگوں نے کی؟ بالکل, جو ہماری سیکرٹ فلمنگ بھی تھی, تقریباً 32 آورز کی ہماری فلمنگ تھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ 10 مرتبہ سرنجز جو ہیں, استعمال شدہ سرنج جو ہے وہ دوبارہ استعمال کی گئی. 4 مرتبہ ہم نے دیکھا وائلز جو دوائی ہوتی ہے جس سے سرنج کو ایک انجیکشن کو بھرا جاتا ہے وہ دوبارہ استعمال ہوئی. 66 موقعوں پہ ہم نے دیکھا کہ سٹاف اور ایون ڈاکٹر بھی ایک جو بغیر گلوز لگائے بچوں کو انجیکشنز لگا رہے تھے, اور وائلز اور انجیکشنز جو ہے کاؤنٹرز پہ پڑے ہوئے ہم نے دیکھے. ایک نرس, جو اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نرس اس میں یوزڈ سرنج نکال کے اپنے ساتھی کو دے رہی ہیں جو بظاہر کسی اور بچے پہ استعمال کرنے کے لیے. تو یہ تمام میل پریکٹسز جو ہیں یہ بہت سیریس خلاف ورزی ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی میڈیکل کے شعبے میں انفیکشن کنٹرول کے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ نے جو انکوائری بھی کروائی, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں جو مارچ میں بھی انکوائری ہوئی تھی, اس وقت یونیسیف کے ساتھ مل کر کروائی تھی, اس کی رپورٹ BBC نے حاصل کی, اور اس میں بھی گورنمنٹ نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ جو اس وقت تک نمبر تھا ان میں سے 106 بچوں کو پہ سرنجز جو ہیں وہ ری یوز ہوئی ہیں تو ان کو انفیکشن ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص امپلیمنٹیشن وغیرہ نظر نہیں آ رہی. کوئی مزید نئے کیسز اس کے نتیجے میں سامنے رپورٹ ہوئے؟ بالکل, مسلسل ابھی 1 مہینہ پہلے تک بھی کیسز جو ہیں رپورٹ ہو رہے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی تقریباً ایک رپورٹ میں نے خبر دیکھی کہ سندھ میں بھی ہر ہفتے بچوں میں ڈائیگنوز ہو رہے ہیں. ہم رتو ڈیرو گئے جہاں 2019 میں HIV کی آؤٹ بریک ہوئی تھی, وہاں پر اب بھی بچوں میں کیسز جو ہیں وہ ڈائیگنوز ہو رہے ہیں. اور یہ موسٹلی جو سرکاری اسپتالوں میں بچوں کو لے جایا جاتا ہے پنجاب اور سندھ میں, یہ ادھر کی آپ بات کریں. دیکھیں اس ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں, تونسا میں جو ہے اٹس اے گورنمنٹ ہاسپٹل, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہے. کراچی میں انہی دنوں جب ہم یہ تونسا کی فلمنگ کر رہے تھے تو کراچی میں ولی کا ہاسپٹل ہے, which is also a semi government hospital, وہاں پر بھی اسی طرح بچوں میں اس وقت ایک مہینے کے دوران 70 بچے تھے جن میں HIV ڈائیگنوز ہوا تھا, اور 4 سے 5 بچے جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی, یہ کراچی میں. اچھا, یہ جو بچے ہیں چاہے تونسا میں ہوں یا کراچی میں, کیا ان کے والدین کو بھی HIV ہے؟ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ہم نے 97 پیرنٹس جو تھے ان کو جو راضی ہوئے اپنے ٹیسٹ کروانے پہ, ان میں سے صرف 4 ایسے بچے تھے جن کی والدہ کو HIV پازیٹیو تھا. اس کے علاوہ باقی تمام بچوں کے والدین بالکل ٹھیک تھے, HIV نیگیٹو تھے. اور یہ وہ بچے ہیں جو بہت کم عمر کے ہیں, مطلب پیدائش کے بعد سے 3 سے 4 سال کی عمر کے, 5 سال کی عمر تک کے بچے ہوں گے, جن بچوں کو کسی اور ذریعے سے لگ نہیں سکتا. ان کی یہ بلڈ ٹرانسمیشن جو ہوئی ہے وہ انفیکٹڈ تھی, یا ان کو سرنجز ایسی لگیں جن کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا. تو کوئی اور وجہ جو کہ HIV کی ہو سکتی ہے وہ ان بچوں میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا, جو پہلے وہاں پہ تونسا میں سرکاری اسپتال میں MS تھے, اس وقت حکومت نے ایکشن لیا تھا اور ان کو معطل کر دیا تھا. BBC کی رپورٹ کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ جو MS ہیں ان کو دوبارہ کسی اور اسپتال میں تعینات کر دیا گیا؟ بالکل, مارچ 2025 میں جب حکومت نے ایک حوالہ دیا کہ 106 کیسز ہیں جن کو سرنجز کی وجہ سے ان کو بیماری لگی, تو اس وقت ہاسپٹل کے MS تھے ڈاکٹر طیب فاروق چانڈیو, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. لیکن پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد
ہم نے دیکھا کہ ان کو وہیں ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے جس کا ہیڈ ان کو تعینات کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر بچے جو ہیں وہ ان کی کیئر میں ہیں۔ ہم نے ڈور سٹیپنگ کی، ہم نے ان سے کوشچنز پوچھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جس کو انہوں نے انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ہاسپٹل جو ہے وہ ایسی کسی بھی مسئلے میں انوالو نہیں تھا، اور گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے کہ واضح طور پر ٹی ایچ کیو کو رسپانسبل قرار دیں۔ ذرا میرے پاس 20 سیکنڈ ہے، فیک ویڈیوز اور اے آئی ویڈیوز کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اسپتال کی انتظامیہ کی جانب تو سے۔ یہی جو سیکرٹ فلمنگ ہم نے کی ہے، جب ہم نے اب جو کرنٹ ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو کے توسا کے، ان کے سامنے جب رکھی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی جو پریکٹسز ہو رہی تھی اس ٹائم پہ وہ ایم ایس تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو یہ آپ کی فیک ویڈیو ہے یا یہ ڈاکٹرڈ ہے، انجینئرڈ ہے، وچ از ناٹ ٹرو۔ آف کورس ہم نے بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، لیکن آف کورس انہوں نے ڈینائی کیا اس کو، اور بی بی سی نے پوری ایک پریس ریلیز بھی اس کے اوپر جاری کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی تقریباً ایک رپورٹ میں نے خبر دیکھی کہ سندھ میں بھی ہر ہفتے بچوں میں ڈائگنوز ہو رہے ہیں۔ ہم رتو ڈیرو گئے جہاں 2019 میں ایچ آئی وی کی آؤٹ بریک ہوئی تھی، وہاں پر اب بھی بچوں میں کیسز جو ہیں وہ ڈائگنوز ہو رہے ہیں، اور یہ موسٹلی جو سرکاری اسپتالوں میں بچوں کو لے جایا جاتا ہے پنجاب اور سندھ میں، یہ ادھر کی آپ بات کریں۔ دیکھیں اس ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں، تونسا میں جو ہے اٹس اے گورنمنٹ ہاسپٹل، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہے۔ کراچی میں انہی دنوں جب ہم یہ تونسا کی فلمنگ کر رہے تھے تو کراچی میں ولیکا ہاسپٹل ہے وچ از آلسو سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل، وہاں پر بھی اسی طرح بچوں میں اس وقت ایک مہینے کے دوران 70 بچے تھے جن میں ایچ آئی وی ڈائگنوز ہوا تھا، اور 4 سے 5 بچے جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یہ کراچی میں۔ اچھا، یہ جو بچے ہیں چاہے تونسا میں ہوں یا کراچی میں، کیا ان کے والدین کو بھی ایچ آئی وی ہے؟ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ہم نے 97 پیرنٹس جو تھے ان کو جو راضی ہوئے اپنے ٹیسٹ کروانے پہ، ان میں سے صرف 4 ایسے بچے تھے جن کی والدہ کو ایچ آئی وی پازیٹیو تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام بچوں کے والدین بالکل ٹھیک تھے، ایچ آئی وی نیگیٹو تھے، اور یہ وہ بچے ہیں جو بہت کم عمر کے ہیں، مطلب پیدائش کے بعد سے 3 سے 4 سال کی عمر کے، 5 سال کی عمر تک کے بچے ہوں گے، جن بچوں کو کسی اور ذریعے سے لگ نہیں سکتا، ان کی یہ بلڈ ٹرانسمیشن جو ہوئی ہے وہ انفیکٹڈ تھی، یا ان کو سرنجز ایسی لگیں جن کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا، تو کوئی اور وجہ جو کہ ایچ آئی وی کی ہو سکتی ہے وہ ان بچوں میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا، جو پہلے وہاں پہ تونسا میں سرکاری اسپتال میں ایم ایس تھے، اس وقت حکومت نے ایکشن لیا تھا اور ان کو معطل کر دیا تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ جو ایم ایس ہیں ان کو دوبارہ کسی اور اسپتال میں تعینات کر دیا گیا؟ بالکل، مارچ 2025 میں جب حکومت نے حوالہ دیا کہ 106 کیسز ہیں جن کو سرنجز کی وجہ سے ان کو بیماری لگی، تو اس وقت ہاسپٹل کے ایم ایس تھے ڈاکٹر طیب فاروق چانڈیو، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو وہیں ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے جس کا ہیڈ ان کو تعینات کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر بچے جو ہیں وہ ان کی کیئر میں ہیں۔ ہم نے ڈور سٹیپنگ کی، ہم نے ان سے کوشچنز پوچھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جس کو انہوں نے انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ہاسپٹل جو ہے وہ ایسی کسی بھی مسئلے میں انوالو نہیں تھا، اور گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے کہ واضح طور پر ٹی ایچ کیو کو رسپانسبل قرار دیں۔ ذرا میرے پاس 20 سیکنڈ ہے، فیک ویڈیوز اور اے آئی ویڈیوز کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اسپتال کی انتظامیہ کی جانب تو سے۔ یہی جو سیکرٹ فلمنگ ہم نے کی ہے، جب ہم نے اب جو کرنٹ ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو کے توسا کے، ان کے سامنے جب رکھی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی جو پریکٹسز ہو رہی تھی اس ٹائم پہ وہ ایم ایس تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو یہ آپ کی فیک ویڈیو ہے یا یہ ڈاکٹرڈ ہے، انجینئرڈ ہے، وچ از ناٹ ٹرو۔ آف کورس ہم نے بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، لیکن آف کورس انہوں نے ڈینائی کیا اس کو، اور بی بی سی نے پوری ایک پریس ریلیز بھی اس کے اوپر جاری کی۔